بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس چینل پر میں پاکستان کے اندر جو بھی نیوز آپ چاہتی ہیں وہ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں میں جو بھی نیوز آپ شیئر کروں وہ آپ تک پہنچ جائیں تو آپ میرے اس چینل جابز ان پاکستان کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے ہمارے کسی اور بہن بھائی کو یہ جاب مل جائے۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سی ٹی ڈی بلوچستان پولیس کے اندر کچھ اسامیوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اس کا کمپلیٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے جو اسامیہ وہ اسٹینوگرافر کی ہے، اس کے لیے جو تعلیم ہے وہ BA/BSc ہونی چاہیے اور شارٹ اینڈ ٹائپنگ سپیڈ 80 الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے، جبکہ ٹائپنگ سپیڈ 35 الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے جو شارٹ اینڈ ٹائپنگ سپیڈ کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر کی اسامیہ ہے، اس کے لیے تعلیم انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنس کے اندر ہونی چاہیے اور ٹائپنگ MS ورڈ میں 30 الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے، جبکہ اردو ٹائپنگ ان پیج میں 20 الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کے لیے جو ایج ہے وہ 21 سے 30 سال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سپروائزر میکینیکل کی اسامیہ ہے، اس کے لیے تعلیم DAE میکینیکل سیکنڈ ڈویژن کے اندر ہونی چاہیے اور ایج 21 سے 30 سال رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سپروائزر الیکٹریکل کی اسامیہ ہے، اس کے لیے تعلیم BTech یا پھر اس کے برابر آپ کے پاس کوئی تعلیم ہے تو آپ تب اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایج ہے وہ 21 سے 35 سال رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سپروائزر فورنسک کی اسامیہ ہے، اس کے لیے تعلیم گریجویشن سیکنڈ ڈویژن کے اندر کیمسٹری میں ہونی چاہیے، اس کے لیے ایج 21 سے 30 سال رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سپروائزر ایکسپلوسیو کی اسامیہ ہے، اس کے لیے تعلیم DAE الیکٹریکل میکینیکل کیمیکل ٹیکنالوجی ہے اور یا اگر آپ کی تعلیم BSc فزکس یا کیمسٹری میں ہے تو آپ تب بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو اس کے لیے ایج ہے وہ 21 سے 30 سال ہے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ سپروائزر ہیلپر میکینیکل کی اسامیہ ہے، اس کے لیے تعلیم FSc سیکنڈ ڈویژن کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایج جو ہے وہ 21 سے 30 سال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ سپروائزر ہیلپر الیکٹریکل کے اسامیہ ہے، اس کے لیے تعلیم FSc سیکنڈ ڈویژن کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایج 21 سے 30 سال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ سپروائزر ہیلپر فورنسک کی اسامیہ ہے، اس کے لیے تعلیم FSc سیکنڈ ڈویژن کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایج 21 سے 30 سال رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ سپروائزر ہیلپر ایکسپلوسیو کی اسامیہ ہے، اس کے لیے تعلیم DAE الیکٹریکل میکینیکل انسٹرومنٹل ہے اور اگر آپ کی تعلیم FSc ہے تو آپ تب بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ایج ہے وہ 21 سے 30 سال ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ درجہ چہارم کی اسامیہ ہے۔ سب سے پہلے جو اسامیہ وہ کوک کیا ہے، اس کے لیے ایجوکیشن تعلیم یافتہ متعلقہ شعبے میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد حکروپ کی اسامیہ ہے، اس کے لیے ایجوکیشن تعلیم یافتہ متعلقہ شعبے میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد مالی کی اسامیہ ہے، اس کے لیے ایجوکیشن تعلیم یافتہ اور متعلقہ شعبے میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد دھوبی کی اسامیہ ہے، اس کے لیے ایجوکیشن تعلیم یافتہ متعلقہ شعبے میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد باربر کی اسامیہ ہے، اس کے لیے ایجوکیشن تعلیم یافتہ متعلقہ شعبے میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد پلمبر کی اسامیہ ہے، اس کے لیے ایجوکیشن تعلیم یافتہ متعلقہ شعبے میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد کارپینٹر یا ترکھان کی اسامیہ ہے، اس کے لیے ایجوکیشن تعلیم یافتہ متعلقہ شعبے میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد موٹر مکینک کی اسامیہ ہے، اس کے لیے ایجوکیشن تعلیم یافتہ اور متعلقہ شعبے میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ نوٹ ہے، ڈیٹا انٹری آپریٹر جو کوئٹہ کے امیدوار ہیں وہ اپنی درخواستیں CTD کمپلیکس لنک بروری روڈ کوئٹہ کے اندر جمع کرائیں اور دیگر امیدوار اپنے متعلقہ ریجن میں 3 اگست تک صبح 10 بجے سے شام 3 بجے تک جمع کرا سکتے ہیں۔ اور جو درجہ چہارم کی اسامیہ ہیں اس کے لیے آپ اپنی درخواستیں CTD کمپلیکس لنک بروری روڈ کوئٹہ یا پھر اپنے متعلقہ ریجن میں 3 اگست تک صبح 10 بجے سے شام 3 بجے تک آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ اور جو اسٹینوگرافر اور درجہ چہارم کی اسامیہ اس کے لیے جو عمر ہے وہ 18 سے 28 سال رکھی گئی ہے اور آپ نے درخواستوں کے ساتھ اپنی تمام تعلیمی شناختی کارڈ، ڈومیسائل چارج دینا سرٹیفکیٹ، آفیسر یا اسکول اور کالج سے تصدیق شدہ ہو اور 2 عدد پاسپورٹ سائز تصویر بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ جو تعلیمی اسناد ہیں اور باقی جو ڈاکومنٹس ہیں 2 عدد پاسپورٹ سائز بھی ان کو آپ نے درخواستوں کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنے جمع کرانے۔ تو یہ اس کا کمپلیٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی جا کر اسے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کو شیئر کرنے سے ہمارے کسی اور بہن بھائی کو کوئی جاب مل جائے۔ اللہ حافظ۔